حقیقت رابر شریعت پیر سید ضیاء المرتضی شاہ صاحب بخاری. الحمدللہ احدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا محمد یا رسول اللہ. حمد و صلاح اللہ جل وعلا دی ذات والا صفات دی خاطر جڑا پوری کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے. بشمار مرتبہ درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت و تسلیم سرور کائنات فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سبق صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور اپنی عقیدت اور محبت دا خراج پیش کرنے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین خصوصاً بالخصوص بانیان محفل عزیزم محمد اسد اللہ حاکم قریشی صاحب، عزیزم محمد حافظ محمد شہباز قریشی صاحب، عبد الوہاب قریشی صاحب، اور میرے برادرم برادر اصغر صاحبزادہ سید محمد جاوید شاہ صاحب. تو سانساں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دے ذکر خیر دے حوالے دے نال محفل دے اندر حاضر ہیں. دلی دعا ہے کریم رب اساں سارے دی حاضری آقا کریم دی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرماوے اور اس محفل دا اساں سارے کو بہترین اجر و ثواب عطا فرماوے. بانیان محفل بھائی محمد اسد اللہ صاحب دی عقیدت برادران دی محبت کاوش میرا کریم سید دربارج قبول فرما کے دین اور دنیا دی بھلایاں عطا فرماوے. تو کو آمین فرماون دی اجازت ہے، آمین فرما سکتے ہو سکتے کہیں دی آمین میرے اللہ دے ہاں پسند آویں گے کیونکہ رات دا کچھ حصہ گزر گئے، ان دی رحمت دا ویلا قریب آندا پے. بس بندے دے منگن دی دیر ہے، میرے کریم دے دیون دی دیر کہنی. سارے سجن رد دعا کرو اللہ تو حق میں کون تو آجا میرے اولادہ کو نبی سے درد غلامی عطا فرماوے. ایک میسیج لیونا چاہنا اپنی صورت نبی دی صورت جیسی بناؤ، سیرت نبی دی سیرت جیسی اپناؤ. توجہ ہے نا میرے بھائیاں دی، میرے بزرگ بیٹھے ہو، اللہ عمر برکت عطا فرماوے. نیو جنریشن نوی نسل واسطے چند جملے چند دیر واسطے خطابیں لمبا جوڑا آواز کہے نہیں کیونکہ اساں آقا کریم علیہ السلام دے نوکر ہیں. اساں میلادی منے نہیں ہیں تے میلاد علیہ محمد کوئی منے نہیں ہیں. احباب دی بکر توجہ کرا ہے، خدا واسطے توجہ چاہنا. عزیزم زاہد وسیم صاحب آدھن سر لاؤ
آپس وچ بیٹھے بلا گھر وچ ہر کے دی سر ہے بولو تے صحیح بھرا نال بھرا دی سر کہنی پیو دی پتر نال سر کہنی اللہ کرے یہ شالا سر بڑھ پوے آمین فرماؤ چاہ ہو سکتے کہ ہی آمین میرا مالک قبول چا فرماوے اللہ اکبر احباب تو جو کرے صحیح ارادہ کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ عزیز محمد زاہد وسیم صاحب دی فرمائش جو ہوتے میں کچھ عرض کرے نا لیکن چند جملے درد دل عرض کرنا چاہنا اللہ کرے انشاءاللہ یہ گھر سر بڑھ پوے اللہ کرے اے منافقت ختم تھی ونجے حسد ختم تھی ونجے انا ختم تھی ونجے اللہ کرے انشاءاللہ اے دل نبی دی محبت ہی ہوئے صحابہ دی محبت ہی ہوئے اہل بیت دی محبت ہی ہوئے اللہ کرے انشاءاللہ بھرا کو دیکھ کے ٹھر رہے لگتے تو موڑ کہہ لیں میں آکھے اللہ کرے انشاءاللہ بھرا کو دیکھ کے ٹھر رہے یہ تو الٹا دور آگے پیر کو دیکھ کے راضی کہنی مولوی کو دیکھ کے راضی کہنی سناخان کو دیکھ الحمدللہ گھر تو صحیح کہنے میں بیٹھے آج ہر گھر کے قریب ہو حسن کی ہو بغض کی آنا صاحب سیدہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتے خدا واسطے توجہ کرا ہے اللہ کرے انشاءاللہ حساد مکوجے ملادی مناوے تھے والحساد دل چ رہ ونجے ٹھاندی تا کہہ نہیں نا بندہ ملادی جی آوے تھے والمنافقت رہ ونجے اللہ کرے انشاءاللہ منافقت ختم تھی ونجے اللہ کرے انشاءاللہ حساد ختم تھی ونجے وہی کوئی بندہ ہے جڑا بندے کو دیکھ کے سڑے بندے کو دیکھ کے ٹھر دے بولو بندے کو دیکھ کے ٹھر دے این چاہتا بھئی جویشہ صاحب بھئی عبداللہ صاحب این چاہتا میرا مالک سچ دیا سوچا دے ہر سوچ دھیان دے کم باوے ہر بندے کو انسان بنا انسان دے کم باوے ارمان ہو دل ارمان دے کم باوے بے تارک جان جہان اوہا جڑی جان جہان دے کم باوے یار ہی تجھے کو دیکھ کے ٹھرو اسا تا صحیح دا کلمہ پڑھے نا اسا تا اون نبی دے نوکر ہیں اون نبی دا کلمہ پڑھن والے ہیں دشمن بھی آمین ہا زہرہ دا بابا چادر بھی چھاوین ہا اسا کلمہ نبی دا پڑھو ملاد صحیح دا مناؤ تیوال حسادت دے بغض منافق وجہ ہے ایک قرب قیامتی میں سٹے جانے آدھے شیر بلا پڑھو سبحان اللہ تسا جڑی نیت کہوے تسا گلا نہیں کی تھی کہ ٹھیک ہے بندے بے شک تھولے ہوئے مجمع عشق دے شولے ہوئے محبت نال وڈالے ظفر بھامے دو چار چھولے ہوئے یار آئے بیٹھے ہو گھر ہی چھوڑ نیدری قربان کرتے آئے بیٹھے ہو بل آئے یاد ذکر باہی دی محفل بل بندہ چپ کرتی ہمیں ٹھاندی تک کہنے نا ذرا بیٹھا بیٹھا جو سبحان اللہ یہ تو اپنا فائدہ ہے میں صحیح زیادہ ٹھیک ہے میں تمہارا مہمان ہاں اور یہ میرا گھر ہے الحمدللہ میں دور دراز انڈیا تو میں کیا نہیں آیا کہنے دے چکا نہیں آیا بیٹھا میں تمہارے اپنے وطن دا واسی ہاں احباب اتنا کرنا چاہنا اللہ کرے شالا اے منافقت ختم تھی وجہ جنن منافقت ختم تھی گئی نا تو ملک پاکستان امن دا گہوارہ بڑھ بھی یاد رکھا ہے میرا مالک سچ دیا سوچا دے میرا مالک سچ دیا سوچا دے ہر سوچ دھیان دے کم باوے ہر بندے کو انسان بڑا انسان دے کم باوے ارمان ہو دل ارمان دے کم باوے بے تارک جان جہان اوہا جڑی جان جہان دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید اور نقیب محفل بڑا محبت اظہار فرمیدے بیٹھے ہیں بابا بلے شاہ دا شیر میں کوئی یاد اللہ پہ آپ فرمیدے ایک الف تے میم کو رکھ دل وچ ایک الف تے میم کو رکھ دل وچ پیچھے ان بن کیا جن رحمت دی لہ برسات ہوئے پیچھے کڑ کڑ کیا رکھ تھالی واجے بغلا وچ پیچھے تڑ کیا بلے شاہ جن یار منیج ہوئے پیچھے خمیس دے جمعہ چھڑ کیا اللہ کرے شالا منیج ہوئے آمین اللہ کرے شالا منیج ہوئے جن رب راضی تھی گیا تو انہیں سمجھو جگ راضی تھی گیا
اللہ کرے شالا ماہی راضی تھی پوے رب کو منایا کرو رب کو راضی کیتا کرو اساں برادری کو راضی کیتے اساں جگ کو راضی کیتے جنہیں رب کو راضی کیتے دنیا کے اندر بھی مقام تے مرتبے آخرت کے اندر بھی انہیں دے چرچے ہیں دعا گو ہاں اللہ رب العالمین احباب دی محبت عقیدت آقا کریم دی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرماوے اللہ تیری میری اولاد کو نماز داہ دی بناوے میں کوئی الفاظ کوئی کتاؤں باہروں نہیں کھنایت پر ہے اپنے الفاظ ہیں میں کہ اللہ کرے رب تیری میری اولاد کو نماز دادی بنا میں اچھا زمین سر ٹچ موبائل کے حوالے نال برباد تھی ہے اگلے چل دیا پھر کاش کہ اگر یہ تیری میری اولاد دیوں گے رب دے قرآن تے چلے ہاں کیا خیال ہے میرا رب راضی نہ تھی ونجے ہاں ہر گھر دے اندر امن ہوئے ہاں ہر گھر دے اندر سکون نہ ہوئے ہاں ہر گھر دے اندر برکت ہوئے ہاں ساری نیو جنریشن نوی نسل ٹچ موبائل کے حوالے نال برباد تھئیے اب آپ جیو کہا آؤ دعوت فکر دے سید دادا آؤ اپنی اولاد کو نماز دادی بناؤ تلاوت قرآن دادی بناؤ اپنے اولاد کو نبی سے محبت سکھاؤ اپنے اولاد کو صحابہ دی محبت سکھاؤ اپنے اولاد کو آقا کریم علیہ السلام دی اولاد دی محبت سکھاؤ اپنے اولاد کو تاجدار ختم نبوت نعرے نوائی کرو اپنے اولاد کو نسایا کرو جو اللہ دی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات حضور دے بعد کوئی نبی آ سکدا بولو حضور دے بعد کوئی نبی آ سکدا تاجدار ختم نبوت دا عقیدہ ادھتا کہے ہے یہ عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نال ملا کی ہوئے رب کعبہ دی قسم عقیدہ دیون والا جوان سیدنا صدیق اکبر اے اسلام دا پہلا مومن اسلام دا پہلا خلیفہ نبی دے یاد نہ زندہ باد 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا اللہ سلامت رکھے میں عرض کیتے ختم نبوت عقیدہ ملا کی ہوئے ایک ہی جملہ عرض کر کے میں ایک بات عرض کر کے میں اجازت چاہنا لمبا چوڑا آواز میں زندگی باقی بل ملاقات باقی اب آپ ذکر ختم نبوت عقیدہ ملا کی ہوئے میں عقیدہ عقیدہ ملت سیدنا صدیق اکبر دے نبی دے یار دنا کی سبحان اللہ بولے 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 نبی دے یار دنا نبی دے یار اچھا تیرے یارہ دے نام تو ٹھٹر بنجے میں نبی دے یار دنا بیٹھا گندہ کیا خیال ہے حضور روزہ دے اندر خوش نہ تھی دے بیٹھے ہوتے آج میرے غلام میرے یار اور یاری بے مثل دے بے مثال ہے جنہیں میرے یار غدار تھی سکدر بے وفا تھی سکدر لیکن ظاہرہ دے بابے دے یار اللہ اکبر ایسے بے مثل دے بے مثال ہے ایتا اور نبی دے دو نوکر دے غلام ایسے ہیں دنیا کے اندر ہر در نبی سے دے کٹھے آج مزار کے اندر ہر در نبی سے دے کٹھے کل قیامت علی بھار کھڑے تھی سے ظاہرہ دے بابے دے کٹھے میری گال نہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں آپ میں ایک دوارہ سے نٹھا حضور بڑی شان و شوقت نہ آئے ہیں سونا حضور کیڑی شان و شوقت نہ آئے ہیں آپ نے بڑا پیارا جواب لیتا آپ نے فرمایا حضور دے سجی ہاتھ کے اندر سیدنا صدیق اکبر دا ہاتھ تھا حضور دے نوجی ہاتھ کے اندر سیدنا فاروق اعظم دا ہاتھ تھا اللہ اکبر اور توجہ کرے رب کعبہ دی قسم دھاری نکل میں حضور دے غلامہ دا جنہاں شان پڑھا بنجے ایک مقام انہیں نہیں ملیا آقا کریم علیہ السلام دی ذات مقدسہ دے نالین دا صدقہ انہیں کو مقام دے شان ملیے رفت و بلندی ملیے تا محبوب دے نالین دا صدقہ میں عرض کی دے حضور دے غلام ایسے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سمجھیں کہ آقا کریم علیہ السلام دی ذات مسجد اندر شان و شوقت نال سجی حد کے اندر سیدنا صدیق اکبر دا حد تھا حضور دے حد کے اندر فاروق اعظم دا حد تھا اور میرے قریب ممبر دے جلوہ فروغ تھے میرے قریب آقا نے فرمائے سیحارہ سن گنے ہاں کلا نباسو جوال کے آلہ دیوہ دنیا کے اندر کٹھے کھڑے ہیں کل قیامت علی بھار یا صحیح میں کٹھے کھڑے ہو سو میرے قریب سے میں قیامت علی بھار میں محمد رسول اللہ دی قبر مبارک کھلسی روزہ مبارک کھلسی قبر مبارک شخصی سی فرمایا سب کرو پہلے قیامت علی بھار میں اللہ دے محبوب اپنے روزہ مبارک دے بھی کھڑا تھی سو میرے قریب فرمائے میرے سجی ہاتھ کے اندر میرے ابو بکر دا ہاتھ ہو سی میرے دوجی ہاتھ کے اندر میرے عمر دا ہاتھ ہو سی حضور دے سارے یار سبحان اللہ سارے چکے ہیں چار بے مثل دے بے مثال
ایجا کنجر پنجتن نال پیار نہیں او دے کلمے دے اعتبار نہیں جڑا 4 دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں لکھ لمبے سجدے کر بھاویں یہ آل نبی دا دشمن ہے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت صحابہ دے درد نوکر حضور دی اولاد دے درد نوکر صحابہ دے بننے والے حضور دی اولاد دے بننے والے اور اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے چارہ چو پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر سے بیٹھے ہو عقیدے دی ترجمانی کر کے میں جڑی آیہ مقدسہ تلاوت کی تے اندے ہوتے ایک بات عرض کر کے جانا چاہیے اسوین نال دکاندار دکان کو رہنے نا قوالی لا رکھ دے دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر یاد رکھا ہے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے پہلا نمبر مولا کائنات دا نہیں پہلا نمبر یار غار سیدنا صدیق اکبر سے عقیدہ میری گال نہیں اللہ دا قرآن جیسے کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اگر طبیعت اندر ذوق ہوئے تو قرآن دی حکایت ہے سارا ایمیں نہیں گج بھائی چلو سبحان اللہ اللہ کرے انشاءاللہ تیری میری اولاد ٹچ موبائل دلانت کنو بچ بن جائے اللہ دے قرآن نال تعلق جوڑ اللہ کا قرآن نام فرمے دے والذین بلکہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا اللہ نے آئے مقدسہ دے اللہ کا کریم تو بعد حضور دے 4 غلام کا ذکر خیر فرمائے محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول والذین معه انہ دے نال والے اکان جوانے سیدنا صدیق اکبر میں عرض بیٹھا کرنا کہ بلا اکان جوانے ختم نبوت عقیدہ کتھو ملے اے عقیدہ ملے تو سیدنا صدیق اکبر دے دربار چو ملے اسلام دا پہلا مومن ہے اسلام دا پہلا خلیفہ ہے کلمہ پڑھن دیواری آئی تو پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر سے رائے نام محمد جمعن دیواری آئی پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر سے رائے یاد رکھائے مسلح امامت دیواری آئی پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر سے رائے نبی سے گمو دے چاون دیواری آئی پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر سے رائے اور یاد رکھائے غار دے اندر ونجل دیواری آئی پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر سے رائے اور آقا کریم دے ختم نبوت دے ہوتے پارہ دیوان دیواری آئی پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر سے رائے نبی سید کٹے مدار دے اندر سمن دیواری آئی اتھا بھی پہلا نمبر یار غار سیدنا صدیق اکبر سے رائے الحمدللہ صدیق دے بھی نوکر مولا کائنات علیہ مرتضی دے بھی نوکر او میرے کریمہ کدے غلاموں توجہ کرائی میں عرض بیٹھا کرنا ختم نبوت دے حوالے دے نال اللہ اکبر اپنے اولادہ کو لیکچر دے کرا دے اندر اپنے اولادہ کو دسو اللہ دے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نادر او قرآن نال جڑ ونو رسول اللہ دی ذات نال جڑ ونو صحابہ نال جڑ ونو حضور دی اولاد نال جڑ ونو اللہ اکبر آؤ اپنی اولادہ کو تلاوت قرآن دادی بناؤ اپنی صبح کا آغاز اللہ دے قرآن دی تلاوت نال کرو ایک نبی دا میلاد مناؤ میلاد محمد کوئی مناؤ آج بھئی اسد اللہ صاحب اپنے محبت انہار کی دعوت نبی سیدہ میلاد منایا خطبہ دے خطابات ہوئے سناخانی ہوئی واضح نصیحت ہوئی تلاوت ہوئی اتنا ہو گیا میلاد مناونا بھئی جو عیشہ صاحب میلاد اللہ محمد کی میں منی سی میرے بزرگ بیٹھے ہو دعا کرنی ہے نوجوانے واسطے میرا خطاب ہے میلاد اللہ محمد کی میں منی سی بھئی اگر تو اٹھی کے کوئی بندہ گھر کے اندر چلا بن گئے اگر کہیں بھی ماں زندہ ہے ماں دے قدم تک میں سی ملاد اللہ محمد راضی ہوئے سی باب دے حد میں سی ملاد اللہ محمد راضی ہوئے سی بہران تھی نا قبلہ آج پیر آوے تو بھڑا تھی ونجے پیر دی عزت واسطے حالانکہ سب تو ونجا پیر تیرا ابا تیرے گھر کے اندر بیٹھا حق بندہ باپ گھر کے اندر قدم
رکھے ہاں پتر بیٹھا ہو گیا کھڑا تھی ونجے اج بے نماز میں پیرا واں تے تو کھڑا تھی ونجے میرے نعرے لگے یاد رکھے میرے ولی ہون دے اندر شک ہے لیکن تیرے ابے دے ولی ہون دے اندر شک نہیں یاد رکھائے اور اس دور دے اندر میلاد ہی مناؤ میلاد علی محمد کوئی مناؤ میں اتنا عرض کرنا چاہنا والدین دا ادب کرو قدر کرو احترام کرو انہاں دی زندگی دے اندر قدر کرو مرن دے بعد غیر موٹا دے دے رہن زندگی دے اندر تاسلو والدین دا قدر نہیں کیتا ادب نہیں کیتا احترام نہیں کیتا اما چھوڑ کے چلی ونجے بابا چھوڑ کے چلا ونجے اللہ جوان دی تھار نکل دے دیے اج اللہ تھوڑی جے محلت دے دے ہاں اسا اما بابے دی خدمت کر کے نوہا نوجوانوں ناراض نہ تھی آئے اتری 40 سال درسا اما بابا گھر دے اندر بیٹھے رہ گئے نوجوان پرواہی نہیں کی تھی اما کن دے کے گھر بھی بیٹھی ہے پتر کڈ بڑا کے ٹر گئے باپ اہدا بیٹھے کاش میرا پتر آوے ہاں میرے گل بہوے ہاں پیار دے بول بولے ہاں زندگی اندر دا تیرے گل فرصتی کہنا ہے جو اپنے باپ دے گول آ کے دو چار پیار دے گول بولے ہاں لیکن آج اماں تے بابا چھوڑ کے تیری کھال نکل گئی ہے آج تیرے رومن دا کیا فائدہ ہی واسطے سیدہ دار دے بیٹھا کرے دے جینے پیو ماں دی قدر کرو جینے پیو ماں دا ادب تے احترام کیتا کرو اور ایک خیال کری جنا تیری وجہ کنو تیرے بابے دا دل نہ دکھے جنا تیری وجہ کنو تیری اماں دے اکھیں چوں آنسو نہ آویں جنا تیری وجہ کنو تیری اماں دے اکھیں چوں آنسو نہ آویں جناب تیری وجہ کنو تیرا باپ پریشان نہ تھی میں اور وقت یاد کر تیرا باپ تیری خاطر مزدوریاں کریں دا ہاں تے کوئی کھاٹ دے کپڑے پویں دا ہاں اپنے لیڈ کتیرہ کپڑے دے اندر گزارا کریں دا ہاں تیرا دے اندر ٹوٹی ہوئی چپل نال گزارا کریں دا ہاں لیکن تیرے واسطے تیرے باپ نے کیا کیا چتن نہیں کیتے او اولاد لے ذرا غور کرائے اپنے پیو ماں دا ادب احترام کرائے اولادوں کو میں عرض بیٹھا کرے نا اللہ اکبر دنیا دے اندر بے ملہ رشتے نے اماں تے بابا اللہ اکبر کبیرہ انہیں دے دل نہ دکھائے انہیں کو کنہا ناراض نہ کراہے انہیں کو کنہا پریشان نہ کراہے آؤ میں عرض کرے نا میلاد ہی مناؤ پر میلاد علی محمد کوئی مناؤ اللہ دا قرآن اللہ رب العالمین دا فرمان میں رب دے قرآن چو ایک آئے مقدسہ کو موزے سبحان بنائے میرے رب العالمین نے قرآن جنگر اعلان فرمائے فرمائے الا بذکر اللہ تطمئن قلوب اچھی بات قرآن بیٹھا پڑھا اللہ اظہر ساؤن والے یہ جوان دی عمر برکت عطا فرماوے رزق برکت عطا فرماوے بڑا جوان سونا چڑھائی بیٹھے اللہ یہ کو سلامت با کرامت رکھے انہیں نال بھی پیار کیتا کرے سون والے نال یہ بھی بڑی محبت کرے دے اللہ اکبر اے اولے آندن جڑے ویلے تو میں کہنی آیو دے اے اولے ویندن جے ویلے سارے چلے ویندن انہاں دے نال بھی محبت دا حق بندے محبت دی کچھ نہیں کر سکدے ہو ان واسطے دعا دے ہاتھ اٹھا سکدے ہو اور اللہ دا قرآن بے نیاز رب العالمین دا فرمانے اور ان دور کے اندر احباب ذوالقار میرے واسطے تسا سارے قابل احترام ہو یہ ٹائم میں پیر بڑھتے نہیں آیا تسا کوئی امیر بڑھتے نہیں آئے یہ ٹائم اسا سارے زہرا کے بابے دے درد فقیر بڑھتے آئے بیٹھے آئے اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں نہ امیر کامیاب ہے نہ آکو وزیر کامیاب ہے نہ پیر کامیاب ہے اگر ایجاد کامیاب ہے تو محمد درد فقیر کامیاب ہے اور لوگوں ایمان والوں ذرا غور کرائے میں پرفتن دور دے حوالے نال ایک جملال کرن لگا ایک بندہ ہوئے جنہیں کل مسائیں چلے آدھے موٹر سیکل میں بنگے ہاں میری پریشانی ختم تھی بنگے ہاں ایک وہ بندہ ہے جڑا موٹر سیکل بانا ہے آدھے کار مل بنگے ہاں میری پریشانی ختم تھی بنگے ہاں ایک وہ بندہ بھی ذرا توجہ نال ایک جملے دو تے غور کرائے ایک بندہ ہے جنہیں کل کار ہے آدھے میرے کل بینک بیلنس تھی بنگے ہاں میری پریشانی ختم تھی بنگے ہاں ایک بندہ آدھے میرے کل کارنر دو تے پلاٹ مل بنگے ہاں میری پریشانی ختم تھی ونجے ہاں ایک بندہ دے فیکٹری اللہ گنا ہاں میری پریشانی ختم تھی ونجے ہاں ایک بندہ دے 4
پہ زمین مل ونجے ہاں میری پریشانی ختم تھی ونجے ہاں او ایمان والوں غور کرائے ایک بندہ بھی ہے جن کو گزار بھی ہے موٹر سائیکل بھی ہے بینک بیلنس بھی ہے جائیداد بھی ہے مربے بھی ہے چاکیرہ بھی ہے بینک بیلنس بھی ہے فیکٹریاں بھی ہیں لیکن ان باوجود پھر بھی پریشان ہے میاں تم نہ منگدا میں کار تم منگدا میں بینک بیلنس تم منگدا میں جائیداد اللہ نے کرم فرمائے کہ کچھ جائیداد دا مالک بنایا چھوڑے میاں ہن پر تیری پریشانی ختم تھی گئی ہو سی جوانا دے پریشانی مکی نہیں پریشانی وقت گئی ہے میاں وجہ کیا ہے آدھے یار ڈر لگوے مطلب ڈکیٹ پہ ونجن ڈر لگوے مطلب ٹیکس لیا ونجن گویا کہ ہر شاہ ہے ان باوجود پھر بھی پریشان ہے ایک وہ بندہ ہے جن کو بیٹی ہے بیٹا کہہ گئے آدھے رب ایک بیٹا دے بھی ہاں میری پریشانی ختم تھی ونجے ہاں لیکن ایک وہ بندہ بھی یاد رکھا ہے جن کو بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے ان باوجود پھر بھی پریشان ہے میاں تو بیٹا مقدامے اللہ نے پتر دی نعمت نال مالا مال کی دے میاں ہن تیری پریشانی مک گئی ہو سی جوان دی دھاڑ نکل گئی ہے ہن غور کرائے جوان دی دھاڑ نکل گئی ہے رو کیا دے رب نہ میرے ہاتھ چنگا ہے ہن توجہ کرائے پتر منگدا ہاں رب پتر دیتے پریشانی مک وجے ہاں رب پتر دیتے آدمیاں پریشانی مکی کہنی دھاڑ نکل گئی وجہ کیا ہے یعنی رب پتر تا دیتے لیکن نافرمان ہے اولاد ہے لیکن بے حیا اولاد ہے والدین دی نافرمان اولاد ہے ایک وہ بندہ ہی دور کے اندر جن کو ڈگریاں رات کا دن نوکری کی تلاش کے اندر مارا ودا پھر دے لیکن ایک وہ بندہ بھی جنہا رات کو نیندر دے گولیاں دکھا کے سمجھے آدھے مطلب میری پریشانی مک ونجے مطلب میں کو چین کے قرار کی ندرہ ونجے لیکن لوگوں یاد رکھا ہے سویرے اٹھ دے اوہ پریشانی ہوا سرگردانی اور سارے مل کے اللہ دی سچی سچی کتاب دے گول گل دے اے اللہ دی سچی کتاب تیرے اندر کائنات دے ہر مسئلے دا حل موجود ہے سارے جو ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ دکھی ہے سب سکھ چاہیے ہے اللہ دے قرآن نے جڑا جواب دیتے جلدی تختی دے انہیں جملہ نوٹ کرائے کرے آمر دا مقصد حل تھی بوسی تیرا سفر سجایا تھی بوسی اللہ اکبر تیرا جاگن قبول تھی بوسی اللہ دے قرآن کو سوال کیتا گئے اللہ دا قرآن سارے جو ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ دکھی ہے سارے جو ہر بندہ ایو چاہنے ساتھ سکھ مل ونجے تو اللہ دے قرآن نے جڑا جواب دیتا ہے اللہ دے قرآن دے او لوگو اگر اطمینان چاہنے ہو اگر سکون دی دولت چاہنے ہو اللہ دے قرآن اعلان کرے دے تو کو مال نال سکون کہنا مل سی تو کو جائیداد نال سکون کہنا مل سی تو کو اولاد نال سکون کہنا مل سی ہاں اللہ دے قرآن سکون کیویں مل سی اللہ دے قرآن میں ہی کو ہی حل نسائے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ دا قرآن اعلان کرنے آؤ اگر سکھ چاہتے ہو اطمینان قلبی چاہتے ہو فرمایا کو حالی میں اللہ میں ذکر کرو اللہ دے ذکر کے اندر تورے دل کو اطمینان مل ویسی اللہ دے ذکر کے اندر تورے دل کو سکون مل ویسی اگر چاہتے ہو پریشان حالی میں رب پریشانیاں ختم کرے فرمایا اللہ دا ذکر کرو اور اللہ نے قرآن کی تلاوت کرو فرمایا اوہ رب کو یاد کرو جب نے دنیا فکری پیوں میں اپنے دکھڑے اپنے مالک کو سنایا کر اپنی مالک دی بارگاہ کے اندر گر گرایا کر عرض کیا کر اللہ میں گنہگار کسیحکار بندہ اللہ اگر تو کرم نہ کرے سے نہ کرم کون کرے سی میرا مالک اگر تو عطا نہ کرے سے تو عطا کون کرے سی اگر تو معاف نہ کرے سے تو معاف کون کرے سی یاد رکھائے جب اللہ دی بارگاہ کے اندر بندہ گر گرا کے مانگ دے میرے مالک دی رحمت کو جوش آوے دے اللہ فرمائے دے ملائکہ اے توڑے جو گندہ ہے والی تو میرا بندہ ہے آیا تو میری بارگاہ کے اندر بیٹھے سوال تو میں کنوں بیٹھا کرے دے منگتا تو میں کنوں بیٹھے اللہ فرمائے دے اگر میں کرم نہ کرے ستا کرم کون کرے سی میں عطا نہ کرے ستا عطا کون کرے سی اگر یہ سمجھنا آوے کرم در لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال
ایک وجہ نہیں آیا خیال ڈاکٹر محمد اقبال کلندر لاہوری جنہوں کو وجدہ ہے آسمان دے اللہ دی رحمت آسمان دنیا میں نزول کر دیئے اللہ خود فرمے دے ہم تو مائل پر کرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں اللہ فرمے دے میری رحمت دریا پہ واندن کوئی آوے تا صحیح چھوڑی پھیلاوے تا صحیح اللہ فرمے دے ہے کوئی منزل والا اگر یہ سمجھنا ہے میرے حضور داندار گھوڑا اللہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شادہ پر پوتا علامہ پیر سید الدین نصیر رحمت اللہ تعالی آپ کی روح کو واجد ہے آپ فرمیدن اب تنگی داما پہ نچا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ منگنا لاتا پڑ در در دن منگ دے وڈے لوگ دے کو ہاتھ کھلے رہے اون در در کام نہیں منگ دا ہر کہیں دی کھوٹ میں دی پر میرے مالک گولے کھوٹ دی اور جتنی دیں دے انہیں مکڑے چکانی آنے واحد خزانہ ہی یاد رکھائے میرے مالک دا تو پاکستان دے خزانے تا الحمدللہ کرام بھری جانے آئے کہنے نہ بھری جنے میرے مالک دا خزانہ کنا ختم چھے وانے چار نہیں جتنا منگ کو عطا کریں دا راسی پر ان دی کھٹ دی کہنے اور آخری جملے سنو آخری بات حضرت سیدنا باجدید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ دا نیک بندے اللہ دا مقرب بندے رب رب کرن والا ہے اللہ دا ذکر کرن والا جوان ہے آپ فرمیدن ایک دیوار میں اللہ دے ذکر دے اندر مشغولا ایک آواز ہے اور آواز کیا آئی باجدید کافرے والا لباس پاؤ انہاں دی محفل جوان باہو کڑا لباس پاؤ کافرہ والا لباس پاؤ انہیں دی محفل وانج باؤ گل سناری سٹو جی میں انہاں دی شکلیں ہوئے بڑھاؤ اور اگلے جملے جو توجہ کرائے آپ فرمیدن میں غور نہیں کیتا میں ہوا محمد دا نوکر کلمہ رسول اللہ دا پڑھا تے لباس کافرے والا پاؤں بول سکتے ہو اللہ تعالیٰ سلامت ہے آپ فرمیدن رات تھی گئی عشاء دی نوافل پڑھتے میں اپنے بستر دے ہوتے ہیں میں کہ چند دیر آرام کر گنا آپ فرمیدن میری اکھ لگی ولوہ آواز میں نے کرنے آئیے باجدید تو سن کافرہ والا لباس پاؤ انہاں دی محفل چوانج باہو آپ فرمیدن اکھ کھل گئی وضو کرنا جلدی جلدی وضو کر کے میں مسلح تے آیا 2 رکعت نماز نفل ادا کی تھی آپ فرمیدن 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے جب مسلح تے بیٹھا ہوں ول آواز آئیے باجدید تو رہے ہوتے کوئی گناہ کہنی تو سن لباس پاؤ تا صحیح انہاں دی محفل چوانج کے باہو تا صحیح ان احبابی دی بکار توجہ چاہنا رہت وسیم میں آؤں آپ فرمیدن میں اوہ لباس پایا جویں انہیں دا لباسا میرا لباس ہوئے ہاں گل سنار ہوئے جویں انہیں دی شکل میں اوہ شکل بڑھاتے میں کافرہ دے اندر چلا گیا 500 کافر جماعن فرمایا میں بھی درمیان دے اندر بہ گیا انہیں کو پتہ نہ چلیا جو آمن والا کون ہے سارے درمیان باہمن والا کون ہے آپ فرمیدن انہیں دا وردہ عالم کافر رہبان وہ سٹے ہی آگے سارے متوجہ تھے اپنے عالم کو سنن واسطے تیار تھے آپ فرمیدن انہیں دا عالم آگے سٹے ہی کھڑا تھی گئے گویا کہ انہیں منہ دے اندر کئی لگام پاری کی ہوئے علیدہ کہنی کچھ علیدہ نہیں چپ کرتے خاموش اختیار کرتے کھڑے سارے کافر علا پھر آج خیر کہے تھے کیا تھی گے آج کچھ نسیدہ نہیں بھی علیدہ نہیں بھی تقریر کریدہ نہیں بھی کچھ نسامے ہاں تیرے دین دی پیروی کرو ہاں پاک رسول اللہ دے دین دی مخالفت کرو ہاں آپ فرمائے میرے ایہا قال سنیے جو رسول اللہ دے دین دی مخالفت فرمایا ہوا نبی دا نوکر ہوا نبی دا کلمہ پڑھن والا ہوا زہرہ دے بابے دے در دا نوکر تے اپنے محبوب دے دین دی مخالفت سنا ٹھاندی کہنی اللہ اکبر بس انہ دا علامن ہا انہ دا عالم علا پہ آج میں کو معلوم تھی دے دوارے جھیک محمد دا نوکر آیا بیٹھے میں کو معلوم تھی دے دوارے جھیک محمد دا غلام آیا بیٹھے آپ فرمیدن انہ انہیں ڈٹھا پہنے میں کوئی حل پر پریکھ نہ سکے سجاؤ نہ سکے انہیں کو پتہ نہ چلیا جو آمن والا کون ہے درمیان کے اندر باہمن والا کون ہے سارے کافر علا پہ وہ کتھا نبی دا کلمہ پڑھن والا سب اٹھا سوڑے قتل کر دینے ہیں انہاں دا عالم علا پہ قتل نہ کرا ہے قتل بہوڑا گناہ ہی میں اکو دلیلت حجت نال مرے ہیں انہاں دا عالم علا پہ نبی دا کلمہ
کلمہ پڑھن والا کھڑا تھی وج آپ فرمائے میں کھڑا نہیں کیا ولو عالم علا پہ مسلمان کھڑا تھی وج آپ فرمائے میں کھڑا نہیں کیا تریجی مرتبہ وہ عالم علا پہ اے نبی دے غلامت کو قسم رسول اللہ دی کھڑا تھی وج آپ فرمائے میں زہرا دے بابے دی قسم اینا آپ فرمائے میں کھڑا تھی گیا میری زبان دے ذکر اللہ دا یا رسول اللہ بے وفائی نہ کرو بے وفائی نہ کرو میں بڑی محبت نہ اور بھائی جوید شاہ صاحب بھائی اسد اللہ صاحب بڑی محبت نہ میرے کو ٹائم کی جاتے فقیر الحمدللہ وعدہ وفائی تھئیے اور تو سب بے وفائی نہ کرو اور فرمیدوں میں کھڑا تھی گیا ذکر زبان کے اللہ دا ہو یا رسول اللہ دا ہو اور فرمیدوں اور لوگیں پوچھیا باشری تو کو ڈرنا لگیا ہا ڈرنے نوے پوچھ سو ہر تو سب کل ہے ہاوے اور باشری کے تاریخی جملے سنے اور فرمیدوں ڈرنے نو تیرے بے سیکے ہوگن اور فرمیدوں میں کیوں ڈر رہا میں تو سایہ بالا ہاں جیدی وڈے جوان نال جاری ہوئے آپس میں بیٹھے کہ ڈر دے سبحان اللہ جیدی سی پی او نال جاری ہوئے ڈی سی نال جاری ہوئے اے سی نال جاری ہوئے او کہیں کنو وڈے جوان دا میرے موڑے دے ہاتھ تھے او کہیں کنو ڈر رہا کہنی او جیدی ڈی سی او نال جاری ہوئے او نہ ڈر رہے میں دوارے کنو کو جیدی جاری خود رب نال ہوئے جیدی جاری رب نال ہوئے اللہ کرے شاء اللہ رب نال جاری لگو آمین اللہ آپ نے ڈر رہا کیوں ہاں میں کوئی جیسے کہاں میں تے سایہ معلوم کیا سایہ والے ڈر دے کہنے الحمدللہ اساں بے سہ کے کہنی سایہ والے اچھا باشدید انہاں دا عالم علاب ہے توالت دن دا نہیں میں اختصار لگا انہاں دا عالم علاب ہے باشدید آپ نے فرمایا ہاں کافرو انہاں کے چند سوالات کرنے ہیں تیرے کنو اگر جوابات آگے ٹھیک تو ٹھیک ورنہ تے کو قتل کر دے سو حضرت باشدید مسکرا کے فرمے دن اچھا تو سب محمد غلام کو سوالات کریں دے ہونا کہ ہاں چند سوالات کرنے ہیں اگر جواب آگے ٹھیک اگر ایک ہی غلط آیا تو قتل آپ مسکرا کے فرمے دن پوچھو محمد نوکر کنو کیا پوچھ دے ہو پوچھو محمد غلام کنو کیا پوچھ دے ہو انہاں کہ باشدید سوچ کے جواب دے میں آپ نے فرمایا تو سم پوچھو تا صحیح اور کافرے کی دن سوال حضرت سیدنا باشدید کنے اللہ والے کنو رب کرن والے کنے کی دن سوال اور سوال کیا ہم انہاں کے باشدید دس کو ایک کیا ہے جنرال لو کہنی اور دو کیا ہم جنرال ترائی کہنی ترائی کیا ہم جنرال چار کہنی چار کیا ہم جنرال پانچ کہنی پانچ کیا ہم جنرال چھ کہنی چھ کیا ہم جنرال سات کہنی سات کیا ہم جنرال آٹھ کہنی آٹھ کیا ہم جنرال نو کہنی نو کیا ہم جنرال دا کہنی دا کیا ہم جنرال چارہ کہنی چارہ کیا ہم بارہ کیا ہم تیرہ کیا ہم چودہ کیا ہم جنرال رب نال کلام کرے دیں سب کے پہلے زمین تے خون کہہ کیتا افضل سب کے افضل جانور کے رہے سب کے افضل دریا کے رہے سب کو افضل مہینہ کے رہے سب کو افضل رات کے لیے اتامیہ کیا ہے وہ درخت کے رہے یہ باہر ٹہنیاں ہیں ہر ٹہنی اندر 30 پتے ہیں ہر پتے اندر بارش ہوئے ہیں تھپے چل ترائے چھاؤ چل خدا کے باشدید دس وہ قوم کے لیے یہ سچ بولیا ہا وہ جہنم ویسی یہ جھوٹ بولیا ہا وہ جنت داخل سی باشدید دسنا اصل کیا ہے اصل ہے کہ نہر 4 پیا نکل دے ہر نہر دے پانی دا مزہ وکھرا ہے رنگ جدا ہے ذائقہ وکھرا ہے باشدید دس رات چلی ویندی ہے نہیں آویں گے نہیں چلا ویندے رات آویں گی یہ رات دے نہیں ویندے کی پہن انہاں کے باشدید دس وہ قوم کے لیے جنہیں انتے اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے نہ جنہ چوئے نہ انسان چوئے نہ فرشتے چوئے آپ نے فرمایا یہ کوئی سوال ہے انہاں کے باشدید دس یہ سوال ہے اور سوچ کے جواب لینے آپ نے فرمایا قبلے محمد غلام کرو اپنے سوالوں دے جواب سنو سبحان اللہ فرماؤں کہ میں سوالوں دے جواب عرض کرا انہیں سوال کی جب کافر محمد غلام کل ہے کھڑ کے جواب لیتے ہیں آپ نے فرمایا کافر تیرا سوال ہے کیا ہے جنرال لو کہنی فرمایا ہند ذات وحدہ لا شریک لا فرمایا بے مثل بے مثال یا ذات لم یلد ولم یولد ذات فرمایا نہ کہیں چوئے نہ انہیں چکوئے فرمایا واحد اکیلا یکتا ہے اگر یہ سمجھنا میں کوٹ نہ کوٹ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو وجد آئے آپ سمجھ رہو ہے
ایک دی دم دم سکھ ہے کہ جڑا ایک نو کر جانے او کافر سے مشرک ہے مقناطیس کے لوہے فامو سکو ایک ہو کھولن دی چھت ہے یار فرید سجانن کی پہ نسخہ ہے سارا عقیدہ ہے کہ وحدہ لا شریک اہل سنت دا عقیدہ ہے او بناون والا ہے میرا محمد بن کے آون والا ہے سارا عقیدہ ہے او بناون والا ہے کائنات محمد آنکھ وساون والا ہے سارا عقیدہ ہے رب دیون والا ہے میرا محمد وڈاون والا ہے اچھی بات کر سبحان اللہ اللہ اکبر فرماتا رہا سوال دو کیا جنرال ترائے کہہ رہے فرمایا ہے کبھی تروچی رات ادنال تری کی کوئی ساتھ کوئی نہیں فرماتا رہا سوال ترائے کہہ میں جمیشہ صاحب حضرت سیدنا باجدید گسومی جواب رہتا ہے آپ نے فرمایا عرش کرسی کلام فرمایا ادنال تری کی ساتھ کہہ رہے فرماتا رہا سوال چار کہہ ادنال پانچ کوئی نہیں فرمایا آسمانی چار کتابیں تورات زبور انجیل قرآن مجید فرقان حمید ذرا سوال پانچ کہن فرمایا دین کے اندر پانچ نمازاں فرض ہیں ذرا سوال چھ کہن فرمایا چھ ایام چھ دین جن اندر اللہ نے سات آسمان تے سات زمینہ پیدا فرمایا فرمایا ذرا سوال سات کہن آسمان سات کہن ذرا سوال آٹھ کہن فرمایا عرش پاک نے پاوے بھی آٹھ کہن چاون والے فرشتے بھی آٹھ کہن آپ نے فرمایا ذرا سوال نو کہن ادھر اللہ کہنی فرمایا نو بندیاں دی جماعت نو بندیاں دا گروہ ہے انہاں زمین کے فساد کھلایا جھگڑا لو جماعت جتھا ونجن ہاتھ جھگڑا پا دے وینا جتھا ونجن فساد برپا کر دے وینا آپ نے فرمایا تو سوال نہ کر فرمایا ڈاکہ میں واجب مکہ معظمہ دے اندر حجاج کراؤں دے ہوتے فرمایا تو سوال 11 کر حضرت یوسف علیہ السلام دے 11 بھرائیں تو سوال 12 کر سال 12 مہینے تو سوال 13 کر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے خواب دی تعبیر قوله تعالی فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین وقت دامن کے اندر گنجائش میں انہی تفسیر انہی تشریح انہی معنی مفہوم اللہ اکبر فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب دی تعبیر فرمایا تو سوال 14 کے جڑے رب نال کلام کرے گا فرمایا 7 آسمان تے 7 زمینیں رب نال کلام کرے گا فرمایا تو سوال التامیہ کیا ہے سارے سوال چھڑے گئے ہوئے فرمایا تو سوال التامیہ کیا ہے فرمایا قیامت کا دین تو سوال اور درخت کیڑے جڑے 12 ٹہنی ہر ٹہنی اٹھے 3 پتے ہر پتے اٹھے 5 شگوفے وہ ٹھوک پہ چندرے چھانچر فرمایا تو سوال او درخت کیڑا ہے او درخت سال ہے او درخت کیڑا ہے فرمایا درخت سال ہے 12 ٹہنی ہر آخر سال کے اندر 12 مہینے ہر ٹہنی اٹھے 3 پتے مہینے کے اندر 3 دین ہر پتے اٹھے 5 شگوفے فرمایا ہر دین کے اندر 5 نمازوں فرض ہر پتے اٹھے 5 شگوفے اور ہر شگوفے نے اٹھے ہر شگوفے نے اٹھے اللہ اکبر فرمایا ہر پتے اٹھے 5 شگوفے اور نو تھپے چلچلائے چھوچن فرمایا نو نمازہ تھپے چلچلائے چھوچن آپ نے فرمایا ترہ سوال متوجہ کرو اختصار نال آخری جملے چھوڑو آپ نے فرمایا ترہ سوال قوم کے لیے جیسے سچ بولیا بڑا قیمتی جملہ توجہ کرا فرمایا قوم کیڑی جیسے سچ بولیا اور جہنم میں سے جیسے جھوٹ بولیا اور جنت میں آپ سوچا سے بھی کی میں ہو سکتا ہے لیکن میری گال نہیں سوال کافر دہا جواب نبی دے غلام دہا فرمایا قوم سچ بولیا یہود و نصارہ دی قوم فرمایا سچ بولے لیکن کلمہ نہیں پڑھیا ایمان نہیں کھلائے فرمایا او جہنم جویسے او قوم جن جھوٹ بولیا او جنت جویسی فرمایا سیدنا یوسف علیہ السلام
ابراہیم دے بھائیان انہاں سیدنا یعقوب دی بارگاہ دے اندر جھوٹ بولیا انہاں کہ سارے بھرا یوسف کو جنگلی نہر کھا گئے جنگلی درندہ کھا گئے حالانکہ سراسر جھوٹ کھڑے بولے دیان لیکن انہیں بعد توبہ کیتی ہوئی اللہ دے نبی یوسف علیہ السلامی معاف کیتا ہے سیدنا یعقوب علیہ السلامی معاف کیتا ہے میرے اللہ نے بھی معاف فرما چھوڑیا ہے فرمائے قوم جنت جوے سی تورا سمال او اصل ہے کہ نہر چار اگر تمہاری طبیعت ذوق ہوئے تو میں صرف نو سوال زیادہ نہیں سارے سوال چھوڑ دیتے میں انہاں دے اوتے ساڈے تے سارے سوال چھوڑ دیتے بل انشاءاللہ بھائی اسد اللہ صاحب کو اور بھائی جوے شاہ صاحب کو سوال کے آکے تو جو سید زادے کو ایک دفعہ والا سدو سبحان اللہ فرمایا تو سوال اصل ہے کہ نہر چار ہے ہر نہر دے پانی دا مزہ وکھرا ہے رنگ جدا ہے ذائقہ وکھرا ہے فرمایا اصل اچھا مثال دے طور تے ایک گلاس ہوے گلاس وچ پانی ہوے میں مثال دے کے سمجھانا چاہتا سوراخ کا بیتا بنے ایک ہی پاسو کیا نکل سے بھی تو پانی ای پاسو سوراخ کا بیتا بنے کیا نکل سے پانی یہ تھی سکتے ایڈو والے سوراخ والا پانی دا ذائقہ وکھرا ہوے ایڈو والا وکھرا ہوے تھی سکتے تو سانسو شاہ صاحب نہیں تھی سکتا جڑا کچھ وچ باہرو تو وہ کچھ نکل تے انہاں سوال کر دیتا اصل ہے کہ موڈ ہے کہ نہراں چار ہیں ہر نہر دے پانی دا مزہ وکھرا ہے رنگ جدا ہے ذائقہ وکھرا ہے یہ کیویں تھی سکدے اب کوئی تے نبی دا غلام ہے نشان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہو یہ تو حضور دے غلامہ دے غلامہ دے شان تے مقام ہے آقا دا شان تورا آپ نے فرمایا سوال اصل ہے کہ نہر چار اور توجہ کر خدا واسطے ساری رات تساں اندے اوتے لٹ پھر اور نماز فجر یا ادا کرائے بلے چاسے نماز فجر بولو یا بل تیرے آمن دا فائدہ کہہ نہیں ہاں یہ بھی یاد رکھا ہے فرمایا اصل ہے کہ نہر چار فرمایا جڑی اصل ہے کہ او سر جان دے کو پر شریف سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے تو وڈا سارا لیکن دماغ شماغ کہہ نہیں جب ماں کو بھوں کے دماغ ہے بنا بولو آپ کو تو خالی ہے فلو چاٹے فرمایا اصل ہے کہ نہر چار اصل ہے نہر کیا ہے اصل ہے کیا ہے مڈ کیا ہے فرمایا سر ادھے جو چار نہراں پہ نکل فرمایا اکھ والی نہر انہوں پہ نکل دی نک والی نہر انہوں پہ نکل دی منہ والی نہر بھی انہوں پہ نکل دی کن والی نہر بھی انہوں پہ نکل دی اور تجربہ کرائے زاہد وسیم میاں کہا کہ سرج لیکن بے سرے بڑے بیٹھے لیکن سنو فرمایا کن دا پانی گنو اصل ہے کیویں کن دا پانی گنو کوڑا ہے اکھ دا پانی گنو نمکین ہے نک دا پانی گنو ترش مزاج ہے منہ دا پانی گنو مٹھا ہے فرمایا اصل ہے کہ نہراں چار ہر نہر دے پانی دا مزہ وکھرا ہے رنگ ذائقہ جدا جدا ہے آپ نے فرمایا تھوڑا سوال رات چلی ویندی ہے نہیں آوے دے دن چلا وے دے رات آوے گی اے دوہائی کٹھا وے دے فرمایا اللہ دے علم دے گڑھے دے اندر لک ویندن پوشیدہ تھی ویندن توجہ الفاظ دے اندر اللہ دے ہاں سجدہ ریز تھی ویندن رب دی بارگاہ دے اندر جھک ویندن فرمایا تھوڑا سوال او قوم کیڑی ہے جنہیں ہوتے اللہ نے وحی نازل فرمائیں نہ جنات ہی چوئے نہ انسان ہی چوئے نہ فرشتے ہی چوئے آپ نے فرمایا شہد کی مکھی ہے انہیں ہوتے اللہ نے وحی نازل فرمائیں جنات ہی چوئی نہیں انسان ہی چو نہیں فرشتے ہی چو نہیں آپ نے فرمایا تھوڑے سوالات مکمل ہوئے انہاں کے ہاں باجلید مکمل ہوئے اگر تمہاری اجازت ہوئے تیرو اجازت پھر انسان حضرت باجلید سے ایک سوال کیتا ہاں اگر تمہاری اجازت ہوئے تو عرض کر دیں سارے آدھے بیٹھے ہو سارے خوش بیٹھے ہو اچھا ہاتھ کھڑا کرو جڑے جڑے آدھے پاس کرو صدقے صدقے ظاہر کچھ اندر کوئی رکھے بیٹھے میں گمان کرنا بھول گئے پہلی کھول چک معاف اگر رسول کو بھائی چلو کئی بانے کھیلتا پائے اللہ تو مسکراہٹ سلامت رکھے اللہ کریم کھیل دے رہا اللہ کریم ہنس دے بس دے رہا جی میں ہون کھیل پہ میں نانی میں گھر گئے کرو کھیل دے ہوں گے کرو رزق خرچہ لانے کو یاد وقت دامن میں گجائش نہیں بنائی کہیں عرض کرا جو گھر کے اندر مسکران دے ہوئے داخل تھی اور ہم کتنا کرم کریں گے آپ نے فرمایا تورے سوالوں دے جوابات مکمل ہوئے ہاں باجلی مکمل ہو گئے آپ نے فرمایا نبی دے غلام دا ایک سوال ہے
ادھا جواب کرو انہاں کے باجدی سوال کیا ہے آپ نے فرمایا مفتاح الجنت مفتاح السماوات آسمان دی کنجی تے جنت دی کنجی کیا ہے آسمان دی چابی تے جنت دی چابی کیا ہے آئے ہے اور چاہتے ہیں سارے کافر چپن آپ نے یہ دیکھا اپنے عالم کو وہی میں سے جواب تو سوال کرنے لگے وہ کلا جواب دینے لگے سب 500 ہیں تو سارا عالم ہے راہبر ہے سارا رہنما ہے تو ایک سوال کیتے انہیں جواب دے کیا بات مرتبہ میں کیا تھی گئی کیا بات سایاں جو کملہ کیا تھی گئی تو جواب دے گنیا دا اور سنو انہوں دا عالم آدھے جواب آندے یہ سوال دا جواب آندے بلدے جواب آدھے جواب آندے تو آرے گل دل دکھنا مطلب میں جواب دے میں تو سمجھے مخالف نہ تھی ونجا میری مخالفت دینا ہوتے رہو انتا کافر انہوں دا ایمان اور عقیدہ دیکھو انہوں کے جڑا جواب بڑھ دے دے سب کہیں پہ یہ اصل تیری مخالفت کرے سو جڑا جواب حق کے ساتھ کے تو دے اصل تیرے نام ہے مفتاح الجنت بھئی اسد اللہ خیر کل موقع مفتاح الجنت مفتاح السماوات آسمان دی چابی تے جنت دی چابی کیا ہے انہاں کے ہاں دس کیا ہے آدھے آسمان دی کنجی تے جنت دی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس ایدہ کلمہ پڑھانا 500 کافر کلمہ رسول اللہ دا پڑھ کے مسلمان ہو گئے اسلام دی چار دیواری کے اندر داخل ہو گئے گلت سناری توڑے دے گئے کافر والے لباس رہے دے گئے محمد غلام والے لباس پہ دے گئے آواز قدرت آئی باجلی ساری ذات کی خاطر ایک لباس پاتا ہے اصل سے بھی خاطر 500 کافروں دے لباس سارے کو محمد دا غلام بڑھا دیتے وقتا چلے آجنا رب دا ذکر کی تے رب دے ذکر دے اندر چاپے ہیں لذت ہی جڑے رب دے بن کے رب ہونا دا بن گیا میری گال دی حدیث قدسی ہے اللہ خود فرمے دے محبوبہ فرمان میرا زبان تے مصطفیٰ قدیم آقا دیئے ذرا میرا فرمان اپنے غلامات کنوے کرو انہیں کو پہنچاؤ انہیں کو رساؤ باری تعالیٰ کا فرمان کیا ہے اللہ فرمے دے من کان للہ کان اللہ لہو جڑا رب دا بن دے رب ہی دا بن دے جڑا رب بن دے وال کائنات دے قدمہ دے تلے دعا ہے اللہ رب العالمین پاکیزہ و منظم محفل سونی منمونی محفل بلا ہاشمی برادران دی اللہ قبول فرماوے ایک جملہ عرض کر دے جننی رب دی بارگاہ دے اندر دعا دے ہاتھ اٹھائے بھئی اسد اللہ صاحب اج نبی دی سراخہ نے جو جوان ودے الحمدللہ آواز جوان دی سونی انداز سون ہے رب آواز دے اللہ کرے زبان تے رب دا قرآن ہو یا رسول اللہ دی نات ہو آمین فرماؤ رب آواز دے نا لوگ غلط رنگ کھلوے دے حقیقت گال ہے ان کے اندر دین بھی ہے دنیا بھی ہے رب بھی راضی ہے ماہی راضی ہے لیکن جنہوں نے دعا دے ہاتھ اٹھا ہے مالک دی بارگاہ دے اندر مال نہ منگا ہے زر نہ منگا ہے دولت نہ منگا ہے شہرت نہ منگا ہے کیا منگا ہے بس یاد درد غلامی کو کھلا ہے یاد رکھو سب کو نمازاں تے مان کہنی خیراتاں تے مان کہنی سب کو لمبے سجدے تے مان کہنی اگر مان ہے تو زہرہ دے بابے دی محبت دا مان بس اتنا عرض کرنا چاہنا جنن بھی دعا دے ہاتھ اٹھا ہے ماہی دے درد غلامی منگا ہے جڑے یار دے درد غلام بن گئے کائنات دے اندر امام بن گئے بلکہ اس شعر نال میں اپنے رفیق سفر صدا دے درد نہ کرے اوکو میں دو شعر واسطے دعوت دینا بے دام اساں لیلام ہی سے کہیں گل گلزار چ نہیں وکدے اے یاد وکن ایک موسم ہے ہر چیتر بہار چ نہیں وکدے اساں وک گئے ہیں کہیں ایک دینا ایویں در دربار چ نہیں وکدے ساری ظفر مدینے بولی لو اساں ہر بازار چ نہیں وکدے ساری ظفر مدینے بولی لو اساں ہر بازار چ نہیں وکدے اور بھئی اسد اللہ صاحب بلکہ یہ آدھا کہ ایک دردہ تھی کہ این وک وائے ایک دردہ تھی کہ این وک وائے
در در دے چھوڑ بھولے کے یا اپنے آپ دا کر کہیں کو یا لگ ول کہیں دے لیکھے دل جان ایمان کو حاضر کر او ویکھے یا نہ ویکھے نہ شاد ای عشق دی تسبیح پڑھ لب جلدے کوئی نہ ویکھے بچائے رفیق سفر یا صدا دے درد نہ کرے ہر ویلے غلامی چ رکھ دے آواز نہ لکھا ہے انداز نہ لکھا ہے بڑے بڑے ثنا خان تو سن چکے ہو سیدہ غلام سمجھتے ثنا خان مصطفیٰ سمجھتے دو شعروں کے اندر محبت پیش فرمے سو اللہ جزائے خیر عطا فرمے سی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ رب راضی تھی پوسیا یہ عمل کمایا کر خالق دے دل بردا میلاد منایا کر رب راضی تھی پوسیا یہ عمل کمایا کر خالق دے دل بردا میلاد منایا کر خالق دے دل بردا میلاد منایا کر جتھے ذکر ہوئے سیدہ رب کرم کرے دائے جتھے ذکر ہوئے سیدہ رب کرم کرے رج برکت پیندائے اے نسخہ ہے عاشق دا بے شک آزمایا کر خالق دے دل بردا میلاد منایا کر ابو بکر عمر ہیں سادے عثمان علی ہیں سادے ابو بکر عمر ہیں سادے عثمان علی ہیں سادے او کائنات چہن جتنے ہیں سارے ولی ساڑے اے ساڑے راہبر ہیں تو نہ گھبرایا کر خالق دے دل بردا میلاد منایا صلاۃ و سلام بس کھڑے